الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ ہفتے میں کچھ باتیں سورہ تفسیر سورہ فاتحہ کے متعلق پیش کی گئی تھی اور کچھ آیتیں اس کی تفسیر باقی تھی. تو الرحمن الرحیم سے اس کی تفسیر باقی تھی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر الرحمن الرحیم کا لفظ آیا ہے، اس میں بھی اس کی باتیں پیش کی گئی ہیں. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کے مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں درست راستے پر چلائیے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب ہوا یعنی آپ کا غصہ ہوا، اور نہ ان لوگوں کا جو رائے حق سے بھٹکے ہوئے ہیں. یہ آیتوں کا ترجمہ تھا. مالک یوم الدین، مالک ہے وہ جو اپنی ملکیت میں ہر طرح کے تصرف کا اختیار رکھتا ہے. مالک کا کیا مطلب ہے؟ تو جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی آدمی زمین کا مالک ہوتا ہے، کوئی اپنی دکان کا مالک ہوتا ہے، تو اللہ پاک نے دنیا میں مالک کے مجازی بنایا ہے لوگوں کو، اور مالک کے حقیقی اللہ پاک ہے. ایسے ہی جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں پتھر ہے، انسان اپنے مالک ہونے کی وجہ سے وہی پتھر کسی عمارت میں لگاتا ہے، وہی پتھر انسان بیت الخلا میں لگاتا ہے کیونکہ اس پتھر کا مالک ہی. ایسی تمام چیزوں کی باتیں دنیا کے اعتبار سے کہ آدمی اس کا مالک ہے تو آدمی اپنے مالک ہونے کے اعتبار سے اس کا تصرف کرتا ہے، اس کا استعمال کرتا ہے، تو دنیاوی اعتبار سے. لیکن آخرت میں مالک حقیقی اللہ پاک ہی رہے گی. دنیا میں اللہ پاک نے مالک بنایا مجازی، عارضی، وقتی، دائمی نہیں بنایا. ایک آدمی کی خود کی زمین ہے لیکن دائمی اس کا مالک نہیں ہے. اس کی روح قبض ہوگی، اس کی اولاد اس کے وارث ہوگی. ایک آدمی گھر کا مالک ہے، اس کی روح قبض ہو گئی، دوسرے اس کے مالک بن گئے. تو اللہ پاک نے دنیا میں ملکیتیں مجازی دی، حقیقی نہیں دی. اور اللہ پاک دنیا اور آخرت میں مالک حقیقی قادر مطلق ہے. تو اس کو بتایا جا رہا ہے مالک یوم الدین، کہ روز جزا کے دن، آخرت کا دن ہوگا جب حساب و کتاب ہوگا، وہ اللہ پاک ہی کی ملکت مالک، اللہ پاک ہی اس کے مالک ہوگی. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اس دن جس دن حساب لیا جائے گا اس دن کوئی مالک نہیں ہوگا، اللہ ہی مالک ہوگے. اور مالک کو اپنے ملکیت والی چیزوں میں کلی اختیار ہوتا ہے. تو اللہ پاک آخرت کے اعتبار سے قادر مطلق رہیں گے، وہاں کسی کی ملکیت نہیں چلے گی. للہ واحد القہار، وہ اللہ پاک کی ہی ملکیت چلے گی جو غالب اور جو قہار ہے. تو دنیا میں بھی ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن آخرت میں اللہ پاک جس کو چاہے گے معاف کر دے گے اور جس کو چاہے گا عذاب دے گے، چونکہ اس کی ملکیت تامہ وہاں پر رہے گی اور وہ مالک کی حقیقی اللہ پاک وہاں پر رہے گی. تو اللہ پاک اللہ تعالیٰ کامل مختار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پورا اختیار رہے گا کل قیامت کے دن، جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے سزا دے. اسی طریقے سے پہلے ایسے مذاہب گزرے ہیں، ایسے مذہبوں کو ماننے والے گزرے ہیں جن کا خیال یہ تھا کہ گنہگاروں کی گناہ کی سزا دینا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے. ان کا یہ خیال تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جن لوگوں نے گناہ دنیا میں کیے اللہ تعالیٰ پر واجب اور ضروری ہوگا کہ اللہ پاک آخرت میں ان کو عذاب دے. تو اس بات کی بھی تردید کی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے، اللہ پاک مختار کل ہے، چاہے تو سزا دے گا، چاہے تو معاف کر دے گا. لیکن اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہے کہ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے گا اور چاہے تو پکڑے گا. لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے اللہ پاک نے اپنا اصول بنایا، ضابطہ بنایا، طریقہ بنایا کہ اس شرک کو اگر کوئی کر کے آتا ہے تو اللہ پاک وہ معافی کا پروانہ نہیں دیں گے. تو عیسائیوں کا یہی عقیدہ تھا
ان کے خیال میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو گناہ کو معاف کرنا چاہتے تھے، مگر ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے روا نہیں، مناسب نہیں۔ تو ان کے عقیدے باطل کو، عقیدے فاسدہ کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ فرمایا مالک یوم الدین۔ اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، اور روز جزا کا اللہ پاک مالک ہے، تو اللہ پاک کو پورا اختیار ہے، چاہے کہ کسی کو معاف کرے چاہے کسی کو سزا دے۔ آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف اے اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں عبادت اگر کسی کی جا سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ جو لوگ دنیا میں الگ الگ معبودوں کی اور الگ الگ خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، ان کی تردید کی جا رہی ہے کہ عبادت صرف اللہ پاک ہی کی جائے گی۔ دنیا میں الگ الگ خیالات کے اور الگ الگ عقیدے کے اور یقین رکھنے والے لوگ الگ الگ خداؤں کے پائے جاتے ہیں، ان تمام کی تردید کی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی عبادت کی جائے گی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے گی۔ مثال کی طور پر نماز، اگر کوئی بندہ کسی کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا، تو اس کی نماز نماز نہیں ہے۔ سجدہ کر رہا ہے، کسی کے لیے سامنے سجدہ کر رہا ہے تو سجدہ نہیں ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرے گا تب وہ قابل قبول ہوگا۔ قربانی کر رہا ہے، جانوروں کی قربانی کر رہا ہے، یا اپنی قربانی دے رہا ہے، جیسے جنگ وغیرہ کر رہا ہے، اپنی قربانی پیش کر رہا ہے، اگر اس میں نیت خالص اللہ کے لیے اور اللہ کی نیت سے قربانی دے رہا ہے تو تب تو وہ قابل قبول ہے۔ قسم کھا رہا ہے، اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو تب تو جائز ہے، لیکن اللہ کے علاوہ دوسری چیز کی قسم کھا رہا ہے تو یہ قسم جائز نہیں۔ ایسے نظر مانگ رہا ہے، کسی چیز کی نظر مانگ رہا ہے کہ فلاں کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، جیسے بہت سارے لوگوں کی قسمیں ہوتی ہے کہ لڑکا ہو گیا تو ہم یہ چیز کریں گے، فلاں درگاہ پر جا کر ہم بکرا کاٹیں گے، اور لڑکی ہو گئی تو اس طرح کریں گے۔ ہر ایک آدمی کی الگ الگ چاہتی ہوتی ہے تو الگ الگ منتیں مانگتا ہے، تو اللہ ہی کے لیے منت مانگی جائے گی، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے منت مانگنا جائز نہیں۔ جیسے لوگ بھکری ہو جاتے ہیں ہمارے علاقے میں، اور الگ الگ لوگ جو نظریں مانگتے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے کہ یہ بھی ان کی عبادت کر، نظر مانگنا گویا کہ اس چیز کی عبادت کرنا ہے، تو اس کی تردید کی جا رہی، انکار کیا جا رہا ہے کہ عبادت کرنا ہے تو اللہ ہی کی عبادت ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی چیز کی عبادت نہیں ہوگی۔ تو اس صورت کے اندر ایاک نعبد، تو یہ آدھی صورت یہاں پر ہو رہی ہے، اور ان چیزوں میں ابھی تک جتنی آیت آئی ہے یہ صورت ایسی کہ آدھی اللہ تعالیٰ کے لیے اور آدھی بندے کے لیے۔ تو نعبد ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یہاں تک اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کو بتایا جا رہا تھا۔ اب یہاں سے آگے جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں وہ انسان اپنی لیے مانگ رہا ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، آدھی صورت میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور آدھی صورت میں اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ تو ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی تعریف، تیری عبادت کرتے ہیں، اور یہاں سے آگے جو بتایا جا رہا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا مدد اگر کسی سے مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے گی۔ اسی لیے لکھا ہے علماء کرام نے، مفسرین نے، اگر کوئی آدمی اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا چاہے تو مانگ سکتا ہے، جائز ہے۔ ایسے کوئی زندہ آدمی ہے، اس کے نیک اعمال کی وجہ سے اس کا وسیلہ دے کر اگر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا چاہے تو مانگ سکتا ہے۔ ایسے کوئی آدمی گزر چکا ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے، اس کی وفات ہو چکی ہے، تو اس کے نیک اعمال کی وجہ سے بھی ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا چاہے تو مانگ سکتے ہیں۔ لیکن دوسرے جو غیر مقلدین جو ہوتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ گزر چکے ان کے نیک اعمال کی اللہ تعالیٰ کے سامنے واسطہ مانگ کر دعا مانگنا جائز نہیں، جبکہ ہمارے نزدیک جائز ہے۔ جتنے بھی لوگ گزرے تو اللہ پاک سے یہ دعا ہم کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو لوگ گزر چکے ان کے نیک اعمال کے طفیل ہماری دعا کو قبول فرما۔ جیسے ہم اپنے اعمال کے طفیل اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں، ایسے ہی جو مردہ ہو چکے ہیں، انتقال تو کر چکے ہیں، ان کے نیک اعمال کے طفیل بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ پاک ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور اس کے اندر یہ چیز بتلائی گئی ہے۔ اس کے آگے یہ کہا کہ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، چونکہ دنیا میں بہت سارے راستے ہیں، انہیں الگ الگ مذہب کے ماننے والے لوگ جیتے اور بستے اور اپنے اپنے خیالات کے اعتبار سے زندگی گزارتے ہیں، تو ہم ہر نماز میں کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ہم کو درست راستے پر چلا۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ہر آدمی کہتا ہے سیدھا راستہ یہ، ہر آدمی کا اپنا خیال ہوتا ہے
یہود کہیں گے سیدھا راستہ یہ، نصارہ کہیں گے حضرت عیسیٰ کو ماننے والا سیدھا راستہ ہے، یہودی کہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا سیدھا راستہ ہے، اور کافر لوگ اپنے اپنے اعتبار سے وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ مان لیجیے یہ راستہ سیدھا، یہ راستہ صحیح ہے، اس پر چل کر ہم اپنی بعد والی زندگی کو کامیاب کر لیں گے۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے، تو اللہ پاک یہاں پر فرما رہے اہدنا الصراط المستقیم، جو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب، اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی فریاد کر رہے ہیں، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر بتلا، سچائی والے راستے پر چلا، تو سچائی والا راستہ کون سا ہے؟ تو فرما رہے صراط الذین انعمت علیہم، سچائی والا راستہ وہ ہے، سیدھا راستہ وہ ہے، صحیح راستہ وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ جس چیز پر انعام ملنے والا ہے وہ راستہ صحیح ہے۔ اب کس چیز پر انعام ملنے والا ہے؟ تو قرآن میں 5 بار میں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ وہاں اس کی تشریح آئی ہے کہ سیدھا راستہ، صحیح راستہ جو انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی اللہ کے رضا کا ذریعہ بنے گا اور نجات کا ذریعہ بنے گا، وہ ہے انبیاء علیہ السلام کا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین، سچے لوگوں کا راستہ، والشہداء، جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو چکے ہیں، اللہ کے کلمے کو، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے اپنے جان کا نذرانہ انہوں نے اللہ کے دربار میں پیش کیا، ان لوگوں کا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور نیک لوگوں کا راستہ۔ اور اللہ پاک فرما رہے یہ بہترین ٹھکانہ ہے، ان لوگوں کے راستے پر جو لوگ چلیں گے ان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ معلوم ہوگا انبیاء علیہ السلام تو ہے نہیں دنیا میں، لیکن ان کی شریعت موجود ہے، اور انبیاء علیہ السلام میں چونکہ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تب آپ علیہ السلام کی پوری شریعت، آپ علیہ السلام کے پورے باتیں اور پوری زندگی اللہ پاک نے محفوظ رکھی ہے، تاکہ کل قیامت میں کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے اے اللہ تیرے نبی کا طریقہ ہمارے سامنے نہیں تھا۔ اس لیے آپ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے لے کر مرنے تک اور مرنے کے بعد کی پوری زندگی شریعت کتابوں میں محفوظ اللہ پاک نے کر دی ہے، تاکہ جو لوگ چلنا چاہیں ان کے راستے پر تو آسانی سے چل سکیں۔ اسی طریقے سے صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین، سچے لوگ ہر زمانے میں رہے۔ اب آدمی یہ نہیں کہے گا، قرآن نے ایک جگہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا قیامت کی صبح تک سچے لوگ دنیا میں موجود رہیں گے۔ اب ہم لوگ اپنے زاویے سے سچوں یہ سمجھتے یہ سچا اور یہ غلط ہے، شریعت کے زاویے سے اور شریعت کے سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا یہ سچا یا جھوٹا ہے۔ تو سچے معلوم یہ ہوا اللہ پاک یہ کہہ رہے یا الذین آمنوا وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں تم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، اور یہی انعام والا راستہ ہے، یہی اللہ کے رضا کا راستہ ہے، یہی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ تو اللہ پاک قیامت کی صبح تک سچے لوگوں کو باقی رکھے گا، وہ کم تعداد میں رہیں گے لیکن رہیں گے ضرور۔ اور اسی طرح کو شہداء فرمایا، شہید ہر زمانے میں ایک جماعت ایسی رہے گی جو اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے راہ خدا میں اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے گی، یعنی جنگ و جدال کرتے رہے گی دشمنوں کے ساتھ، تو ہر زمانے میں رہے گی۔ اگر پوری دنیا میں جنگ و جدال اگر اہل ایمان ختم کر دے تو پورے دنیا کے ایمان والے کو نگار ہو۔ اس لیے سے طالبان لوگ ہیں، اگر رائے حق پر ہے اور ہے تو یقیناً ایک جماعت اللہ پاک نے باقی رکھی ہے، چاہے کم تعداد میں، لیکن کم تعداد میں ہونے کے باوجود بھی 22 سال تک امریکہ ان پر بمباری کرتا رہا، ان کو ستاتا رہا، لیکن آخرکار مجبور ہو کر ان کی حکومت ان کے حوالے کر دی۔ ورنہ ایسا لگتا تھا 2001 میں 2000 میں کہ یہ لوگ ایک چھوٹا سا غریب ملک ہے، یہ آرم فارم برباد ہو جائے گا، ایسا لگتا تھا، لیکن آج بھی باقی ہے۔ دوبارہ سپر پاور ان کے سامنے جھکا اور ان کی حکومت ان کے حوالے کر دی۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ معلوم یہ ہوا حکومتیں اور سلطنتیں طاقتوں پر بنیاد پر نہیں چلتی، کچھ دن تو یقیناً چلا سکتی لیکن دائمی نہیں چلا سکتی، ہمیشہ نہیں چلا سکتی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا والشہداء اور والصالحین، نیک عمل کرنے والے بھی لوگ ہر زمانے میں موجود رہیں گے۔
یہ بات الگ رہی کم تعداد میں رہیں گے یا زیادہ تعداد میں رہیں گے، لیکن رہیں گے. تو ان لوگوں کا راستہ سچا ہے، ان لوگوں کا راستہ حق ہے، ان لوگوں کا راستہ صحیح ہے. ان لوگوں کے راستے پر اگر ہم چلیں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں ان ہم سے نوازے جائیں گے. تو یہاں پر یہی چیز بتلائی گئی ہے. اور آخر فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے. اب وہ کون سا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، جن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، جن پر اللہ تعالیٰ غصہ ہوئے؟ تو فرماتے ہیں یہودیوں کا راستہ ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہا جاتا تھا. لیکن چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، ان کے بعد ان کی قوم نے تورات کے اندر کمی زیادتی کر دی، اور تورات میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جب نبی آخری حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ جائیں گے، سب لوگوں نے یعنی حضرت موسیٰ کے ماننے والوں نے بھی ان کی اتباع کرنا، اور انہوں نے افراد سے کام لیا. افراد کا مطلب یہ کہ جو چیزیں ان کو کرنے کو لیے کہا گیا تھا ان چیزوں کو انہوں نے نہیں کیا، بلکہ ان کے زمانے کے انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے تکلیفیں دی، ایذائیں پہنچائی، مصیبتوں میں ڈالا. اور اسی لیے لکھتے ہیں علماء ہر زمانے میں جو لوگ نیک لوگ رہیں گے، اگر کوئی ان کو تکلیفیں پہنچائے گا، ان کو مصیبتوں میں ڈالے گا، تو ان کا حشر بھی یہودیوں جیسا ہوگا اور وہ بھی مغضوب میں ان کا شمار ہوگا. معلوم یہ ہوا جو نیک لوگ ہوتے اگر کوئی ان کو ستائے گا تو اللہ پاک مغضوب کے اندر ان کو شامل فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ کا بھی غضب ان پر نازل ہوگا. اس لیے دنیا میں ہم نے دیکھا کہ جو لوگ نیک لوگوں کو ستاتے ظاہری اعتبار سے تو بڑے ہوشیار و شوکت سے رہتے، لیکن ایسی مصیبتیں اور ایسی آفتوں میں اللہ پاک ان کے گھیرے ہوئے ہوتا ہے کہ ان کا جینا مشکل ہوتا ہے. ظاہری اعتبار سے ان کے پاس بڑے بنگلے ہوتے ہیں، بڑے خادم اور نوکر چاکر ہوتے ہیں، لیکن باطنی اعتبار سے اللہ پاک ان کو ایسے مار ان پر دیتا ہے کہ ہمیشہ وہ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے آپ بڑے بڑے سیاسی لوگ دیکھیں وہ آزادی سے گھوم نہیں سکتے، ان کو حفاظت کے لیے ہزاروں لوگوں کی محنت درکار ہوتی ہے اور وہ اپنے من چاہی زندگی سے دنیا میں کر نہیں سکتے. جو نیک لوگوں کو ستاتے ہیں اور ہدایت والے راستے پر نہیں ہوتے تو ہمیشہ ان کو ایک فکر اور غم ان کو لاحق ہوتا ہے. اور آگے فرمان ولا الضالین کہ ان لوگوں کے راستے پر بھی مت چلا جو بھٹکے ہوئے ہیں. اس سے مراد نصارہ ہے. نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنی غلو کر لیا، اتنا غلو کر لیا کہ انہوں نے ابن اللہ کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. تو معلوم یہ ہوا شریعت پر اتنا ہی عمل کیا جائے گا اور اتنا ہی کام کیا جائے گا جتنی اجازت دی گئی. نہ کسی چیز میں کم کیا جائے گا، نہ کسی چیز میں زیادہ کیا جائے گا. زیادہ کریں گے تو نصارہ کے ساتھ شمار ہوگا، کمی کریں گے تو یہودیوں کے ساتھ شمار ہوگا. جیسے ہمارے بدعتی لوگ آپ علیہ السلام کے بارے میں اتنی محبت ظاہر کرتے تھے، اتنی محبت ظاہر کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اس سے زیادہ ان کو آگے پہنچا دیتے تھے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مقام تھا، ان کے ماننے والوں نے، ان کی قوم نے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. اور ظاہر سی بات ہے اللہ کو کوئی بیٹا نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں صاف انکار کیا. تو ان لوگ غلو کے اندر اپنے نبی کی شان میں اتنا غلو کر لیا، اتنا غلو کر لیا کہ جو شریعت میں جو حکم دیا گیا تھا اس سے 4 قدم آگے چلے گئے. ایسے ہی اگر ہم غلو کرتے نبی کے بارے میں یا شریعت کے کسی حکم کے بارے میں جو حکم دیا اس سے اور آگے بڑھ جاتے ہیں تو یہ غلو ہوگا اور ان کے ساتھ ان کا شمار ہوگا. مثال کی طور پر فجر کی نماز 2 رکعت ہے، اگر کوئی 3 اور 4 پڑھنا شروع کر دے تو یہ زیادتی ہوگی. اب کوئی بھی کہ میں نماز تو ہے اور زیادہ ثواب ملنا چاہیے، اس میں گناہ کیسا ہے؟ میں انسان کی عقل تو یہ چاہتے اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے نا، 2 رکعت کے بجائے کتنی پڑھا ہے؟ 4 پڑھا ہے اور زیادہ ثواب ملنا چاہیے. نہیں، چونکہ حکم اتنا دیا گیا اور وہی زور میں اگر ہم 2 پڑھ رہے ہیں، 4 کا حکم دیا 2 پڑھ رہے ہیں، تھوڑا کم کر رہے ہیں، پھر گنہگار ہو رہے ہیں. اور وہی 4 والی کو 6 کر رہے ہیں پھر گنہگار ہو رہے ہیں. اسے کہتے ہیں افراط و تفریط. جتنا کہا گیا اتنا کرنا، جن چیزوں سے روکا گیا ان چیزوں سے رک جانا. تو یہ بڑی اہم صورت ہے اور اس کے اندر ہم ہر نماز کی، چاہے نفل ہو، فرض ہو، واجب ہو، تراویح ہو، ہر نماز میں اس کو پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. گویا چونکہ ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو ہمارے جن لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے الگ الگ راستے ہوتے ہیں، الگ الگ مذہب اور دین ہوتا ہے. تو ہر نماز میں ہم یہ پناہ مانگ رہے ہیں اے اللہ سیدھے راستے پر چلا، بھٹکے ہوئے راستے پر ہمیں نہ چلا، جس پر آپ کا غصہ نازل ہے اس پر بھی مت چلا. تو ہم یہ نماز میں یہ چیزیں مانگ رہے ہیں.
تو یہ تصور اور یہ خیال کر کر اگر سورہ فاتحہ کے ذکر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے تو دل کے اندر ہمارا استحضار رہے گا، خیالات ہمارے اس صورت پر رہے گے تو ہمارا ایمان بڑھتا رہے گا۔ لیکن چونکہ ہم عربی سے ناواقف ہوتے، بس ہم یہ سمجھتے ہیں یہ سورہ ہے اور اللہ کا کلام ہے، یقیناً اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کے اندر کیا چیزیں بتلائی گئی ہیں؟ یہ چیز بتلائی گئی ہے، آدھی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے اور آدھی صورت کے اندر بندہ اپنے لیے مانگ رہا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دعا کس طرح کرنا چاہیے۔ جب بھی دعا کے لیے بیٹھے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے۔ اس صورت کے اندر آدھی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں، اس لیے اس صورت کا نام صورت دعا بھی ہے، یعنی دعا والی صورت ہے۔ یہ بھی لکھا ہے علماء کرام نے، اگر کوئی آدمی ناپاکی کی حالت میں ہو اور کوئی عورت ناپاکی کی حالت میں ہو اور وہ چونکہ ناپاکی کی حالت میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، اس صورت کا پڑھنا جائز ہے دعا کی نیت سے، اس لیے یہ صورت دعا ہے۔ اور وہ آیتیں جو وہ آیتیں جس میں دعاؤں کا تذکرہ ہے، وہ آیتیں ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھنا جائز ہے دعا کی نیت سے، قرآن کریم کی نیت سے نہیں، دعا کی نیت سے۔ معلوم یہ ہوا اگر کوئی آدمی ناپاکی کی حالت میں اور وہ دعا کرنا چاہ رہا ہے اللہ پاک سے، اس صورت کو پڑھے، دعا کی نیت سے پڑھے، گنہگار نہیں ہوگا، ثواب ملے گا۔ اس لیے جہاں غیر المغضوب علیہم الضالین جہاں صورت ختم ہوتی ہے، یہاں پر آمین کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چاہے نماز میں پڑھ رہے ہو یا نماز کے بعد اس آیت اس صورت کو ہم سن رہے ہو اور جب اس صورت کا اختتام ہو رہا ہو تو آمین کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آمین کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ آمین کہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے جب یہ صورت ختم کرو تو آمین کہو۔ آمین کا مطلب یہ اللہم افعل کذالک، اے اللہ جو امام نے کہا یا جو میں نے پڑھا اس کو قبول فرما لیجیے، یہ صحیح، اس کو قبول فرما لیجیے۔ اس لیے امام صاحب جب غیر المغضوب علیہم الضالین کہتے سب لوگ پیچھے آہستہ آمین کہتے ہیں، کیوں؟ اے اللہ یہ جو دعا کی گئی آپ اس کو قبول فرما دیجیے۔ چاہے ہم تنہا تلاوت کر رہے ہیں، اجتماعی تلاوت اس نماز میں پڑھ رہے ہو، تنہا نماز پڑھ رہے ہو، جب یہ صورت آ رہی ہو تو آمین کہیں۔ تو آمین آہستہ کا یا زور سے کہے، حدیثوں کے اندر دونوں باتیں، آمین زور سے بھی کہہ سکتے ہیں، آمین آہستہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور آمین ایک دعا ہے، کیونکہ یہ صورت خود دعا ہے، اور اس لیے کہ پیچھے کھڑنے والے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے، وہ صرف آمین یہ کہہ رہے اللہ جو امام صاحب نے پڑھا ہے اس کو قبول فرما لیجیے۔ تو معلوم یہ ہوا زور سے بھی کہنا جائز ہے، سنت ہے، آہستہ کہنا بھی سنت ہے، لیکن ہمارے امام صاحب فرماتے دعا کو آہستہ کیا جانا چاہیے۔ دعا اللہ اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو آہستہ کیا جانا چاہیے۔ اس لیے ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز میں آہستہ کہنا مستحب ہے بمقابلے زور سے کہنے کے۔ بعض ائمہ زور سے بھی کہنے لگاتے ہیں تو وہ بھی کہہ سکتے، لیکن چونکہ ہم حنفی لوگ ہیں اور امام حنیفہ کا مسلک یہ کہ دعا آہستہ کہنا چاہیے، تو نماز میں اس کو ہم آہستہ کہیں گے، اور آہستہ کہنا بھی آپ علیہ السلام کی سنت ہے، اور بڑے صحابہ کرام، بڑی تعداد میں صحابہ کرام آہستہ ہی آمین کہا کرتے تھے۔ اس لیے حنفیہ کے نزدیک یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ آمین کو آہستہ کہنا چاہیے، اور یہ دعا، یہ صورت دعا ہے، لہٰذا اس کو دعا کی نیت سے، اور جو آیتیں اس کے اندر بتلائی گئی اور جو حکام بتلائے گئے، جو حکم دیا گیا، اس پر اگر ہم عمل کرتے رہیں گے تو ہماری نماز کرائے گی، ہماری تلاوت کرائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ قبول ہوگی۔ کیونکہ سورہ فاتحہ ہے، اس کی تفسیر بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہم کو یہاں مختصر تشریح کرنا ہے، بس اتنا یاد رکھنا چاہیے۔ اس صورت کا ترجمہ اور ایک مرتبہ سن لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ ہی کے لائق ہے۔ الرحمن الرحیم، جو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ ہی کے لائق ہے جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کے مالک ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں درست راستے پر چلائیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غصہ غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا جو رائے حق سے بھٹکے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کہنے سے نمن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا